نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن معاوية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤذنون اطول الناس اعناقا يوم القيامة رواہ مسلم۔ حضرات اکرام، جو حدیث مبارک تلاوت کی ہے اس کے اندر جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذن کی فضیلت کا بیان فرمایا ہے۔ مؤذن اذان دینے والے کو کہتے ہیں، ہم تو اس کو بڑا معمولی انسان سمجھتے ہیں، اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، مگر اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ان حضرات کو کہ جو اذان دیتے ہیں بڑی اہمیت عطا فرمائے گا، ان کا اعلیٰ درجہ ہوگا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذان دینے والے مؤذن لوگ قیامت کے دن سب سے زیادہ لمبی گردن والے ہوں گے۔ سب سے زیادہ لمبی گردن والے ہوں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دن جو لوگ بہت زیادہ اعمال خیر کے ساتھ پیش ہوں گے اور جن کا اثاثہ بہت زیادہ ثواب پر مشتمل ہوگا وہ یہی مؤذن حضرات ہوں گے۔ اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ حقیقتاً لمبی گردن ہی مراد ہو، کیونکہ عرب کے لوگ سرداروں کو لمبی گردن والا کہتے ہیں، لہذا مطلب یہ ہوا کہ مؤذن قیامت کے دن لوگوں کے سردار ہوں گے۔ بعض حضرات نے لمبی گردن والے ہوں گے کے معنی یہ لکھے ہیں کہ قیامت کے دن مؤذن لوگ بہت زیادہ ثواب اور اجر و انعام پانے کے امیدوار ہوں گے، کیونکہ جو شخص کسی چیز کی امید رکھتا ہے اور اس کا کوئی مطلوب سامنے آنے کو ہوتا ہے تو وہ فرتے شوق سے بار بار اپنی گردن اونچی کر کے اس کی طرف کو دیکھتا ہے۔ چنانچہ اس دن جبکہ دوسرے لوگ سخت رنج کی حالت میں ہوں گے، سخت پریشانی کی حالت میں ہوں گے، یہ اذان دینے والے لوگ بہت اطمینان اور راحت کی حالت میں ہوں گے اور جنت میں داخل ہونے کے حکم کے منتظر ہوں گے۔ اور بعض حضرات نے یہ معنی لکھے ہیں کہ قیامت کے دن ان مؤذنوں کو بارگاہ رب تبارک و تعالی میں بہت زیادہ قرب اور عزت کا مقام حاصل ہوگا۔ دوسری حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا نودی للصلاۃ ادبر الشیطان له ذرات۔ یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں اس میں کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب نماز کی اذان دی جاتی ہے تو شیطان پیٹھ پھیر کر گوز مارتا ہوا بھاگتا ہے تاکہ اذان اس کو سنائی نہ دے، اور جب اذان ہو چکتی ہے تو پھر آ جاتا ہے، یہاں تک کہ جب نماز کے لیے تکبیر کہی جاتی ہے تو پھر پیٹھ پھیر کر بھاگتا ہے، اور جب تکبیر ہو چکتی ہے تو لوٹ آتا ہے تاکہ نماز پڑھتے ہوئے آدمی اور اس کے دل کے درمیان خطرے ڈالے۔ چنانچہ وہ شیطان نمازی آدمی سے اس کی نماز کے دوران کہتا ہے کہ فلاں چیز کو یاد کر اور فلاں بات کو یاد کر۔ اس طریقے سے مالی معاملات، روپے پیسے کے حساب اور خرید و فروخت وغیرہ کی قسم سے وہ چیزیں اور وہ باتیں جو اس آدمی کو یاد نہیں تھیں وہ یاد دلاتا ہے، جن کا خیال نماز شروع کرنے سے پہلے نہیں آتا تھا، یہاں تک کہ وہ آدمی اپنی نماز کے دوران شیطان کے پیدا کردہ دوسرے خیالات میں پھنسا رہتا ہے اور اس کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ کتنی نماز پڑھی ہے، کتنی نماز باقی ہے۔ اس حدیث مبارک میں ذرات گوشت کو کہتے ہیں، ذرات یعنی وہ متعفن ہوا جو مقعد کی راہ سے بآواز نکلتی ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس شیطان کو گوز مارنا حقیقتاً اور واقعتاً ہوتا ہے، کیونکہ وہ بھی بہرحال جسم رکھتا ہے اور اس سے گوز کا نکلنا کچھ عجیب نہیں ہے، اور اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ اذان سن کر شیطان جو ہے وہ
اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے دہشت کھاتا ہے اور دہشت اس کے اوپر ایسی غالب ہوتی ہے کہ وہ گوز مارتا ہوا بھاگتا ہے، بلکہ اذان کی آواز اس پر نہایت بھاری گزرتی ہے، اس کی برداشت سے باہر ہو جاتی ہے، لہذا اس کا گوز نکل جاتا ہے، جیسا کہ کسی گدھے پر زیادہ بوجھ لاد دیا جاتا ہے تو اس کی یہی حالت ہوتی ہے۔ اور بعض حضرات نے یہ لکھا ہے کہ جو ہی اذان بلند ہوتی ہے، شیطان اپنے منہ سے ایک ایسی آواز نکالتا ہے جو اس کے کانوں میں بھر جاتی ہے، اور اس سے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اذان سن نہ سکے، تاکہ آدمی اور اس کے درمیان جو ہے دل کے درمیان خطرے ڈالے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں مشغول شخص اور اس کے دل کے درمیان ایسے وسوسے اور تفکرات حائل کر دیتا ہے جس کے سبب اس کی توجہ بٹ جاتی ہے۔ جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذن کی فضیلت میں یہ بیان فرمایا کہ مؤذن کی انتہائی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک جو بھی جن اور انسان یا کوئی اور اس آواز کو سنتا ہے وہ سب قیامت کے دن اس مؤذن کے لیے گواہ بنیں گے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول، یعنی تم لوگ جب مؤذن کو اذان دیتے ہوئے سنو تو جو مؤذن کہے وہ تم بھی کہو، پھر اذان کے جواب میں فارغ ہونے کے بعد مجھ پر درود بھیجو، اور اس میں شک نہیں کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 بار اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت اللہ تعالیٰ سے میرے لیے وسیلہ مانگو۔ وسیلہ کیا چیز ہے؟ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ وسیلہ دراصل جنت میں ایک اعلیٰ درجہ ہے جو اللہ کے بندوں میں سے کسی ایک ہی بندے کو نصیب ہوگا، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ درجہ جس کو حاصل ہوگا وہ بندہ میں ہی ہوں، سو جس نے میرے لیے وسیلہ مانگا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ یعنی جب مؤذن اذان کہے تو اذان کے الفاظ کو دہرائیے، اور جب مؤذن حی علی الصلاح حی علی الفلاح پر پہنچے تو یہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی جگہ آپ کہیں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کے بعد جب اذان ختم ہو جائے تو پھر آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پڑھیں، اور اس کے بعد جو دعا ہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلہ، اس دعا کو پڑھیں۔ اس کی طرف اشارہ ہے کہ میرے اذان کے بعد درود پڑھو مجھ پر اور میرے لیے وسیلہ مانگو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا رب العزت ہمیں مؤذن حضرات کی خدمت کرنے اور ان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شریعت مطہرہ پر گامزن فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔